وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ مواصلات کا جائزہ اجلاس، روڈ سیکٹر کے ترقیاتی پروگرام، فنڈز کے استعمال اور جاری اور آئندہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ۔ اجلاس میں 42 نئی اسکیموں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کو رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے 6 سروس ایریاز دسمبر تک فعال کرنے کا حکم۔ تمام شاہراہوں پر لین مارکنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن بھی طلب۔ اجلاس میں پنجاب بھر کی سڑکوں کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کی بیوٹیفیکیشن کا پلان بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے استحقاق کمیٹی کے اجلاس میں پولیس افسر کے رویے پر ارکان کا احتجاج۔ مسلم لیگ نون کے رکن بلال یامین نے پولیس افسر کے ایوان میں داخل ہوتے وقت ارکان اور چیئر کو سلیوٹ نہ کرنے پر احتجاج کیا۔ رکن اسمبلی بلال یامین نے اجلاس سے واک آؤٹ کا کہا تو کمیٹی کے چیئرمین سمیع اللہ خان نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی۔ متعلقہ پولیس افسر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور ارکان اسمبلی سے غیر مشروط معافی مانگنے پر معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی میں معمولی کمی۔ وابٹا ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز ڈے کے گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ ایبٹ روڈ، لکشمی چوک اور شملہ پہاڑی کے اطراف میں موسلادھار بارش ہوئی۔ ہائی کورٹ، سول سیکریٹریٹ، مال روڈ، مغل پورہ، تاج پورہ، شالیمار اور سمن آباد کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی۔ بارش کے باعث شہر میں گرمی اور جان لیوا حادثات میں کمی ریکارڈ۔ موسم قدرے ٹھنڈا ہونے پر شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری۔ شہر میں سب سے زیادہ سگیاں کے علاقے میں 40.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پانی والا تالاب میں 39.2 اور چوک ناخدا میں 37.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لکشمی چوک میں 35، فاروق آباد میں 17 اور گلشن راوی میں 4.2 ملی میٹر بادل برسے۔ مغل پورہ اور سمن آباد میں 4.6، جبکہ جھیل روڈ اور شادی پورہ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 2 روز تک بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید بولے، بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ آسمانی بجلی کی گرج چمک کے دوران کھلے مقامات تلے ہرگز نہ جائیں۔ سیاح شمالی علاقہ جات کے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ لاہور میں ہونے والی بارش سے لیسکو کا تفصیلی نظام متاثر ہو گیا۔ بارش کے باعث لیسکو کے 70 سے زائد بجلی کے فیڈر اسٹرپ کر گئے۔ فیڈر اسٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی بند رہی۔ قلعہ گجر سنگھ، سمن آباد، واٹن روڈ، آرے بازار اور ہربنس پورہ کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ شالیمار، عامر ٹاؤن، باغبان پورہ، شاہدرہ اور اندرون لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی غائب ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہانا آشیانہ روڈ کے قریب چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت شبیر اور ذوالقرنین کے نام سے ہوئی۔ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر کے ملبہ ہٹا دیا۔ جب تک ہم سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسلسل جماعت اسلامی فیلڈ میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے اور پولیٹیکل پارٹیوں کا، دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض پورا کریں گے اور یہ جو آنے والے جو 10 تاریخ ہے جمعے کا دن، اس پہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہر شہر میں احتجاج کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا 10 جولائی کو مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان بولے، ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ سڑکوں پر آ کر ہی حل ہوگا۔ حکومت پر پیٹرولیم نرخ کم کرانے کے لیے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ ملک میں مہنگائی کا عالم ہے۔ ایل پی جی 500 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ مہنگی ایل پی جی کی فروخت پر حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر فوری کام شروع ہونا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت 125 روپے لیٹر ہونی چاہیے۔ چیئرمین افتخار احمد کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس۔ کمیٹی نے کانٹریکٹرز اور ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچانے، سائن بورڈ اور اشتہارات کی عدم وصولی پر انکوائری کا حکم دے دیا۔
چیئرمین PHA راولپنڈی سے 3.1 ملین سے زائد رقم کی ریکوری پر بھی اظہار برہمی. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کو انکوائری اور ریکوری کا حکم دے دیا. محکمہ اوقاف میں انکوائریوں میں الزام ثابت ہونے پر متعدد افسران اور اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائیاں. سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ ڈیرہ غازی خان آصف اعجاز کی 1 درجہ تنزلی. 5 سالہ سروس ضبط. آئندہ بطور ایڈمنسٹریٹر تعیناتی پر مستقل پابندیات. آڈٹ آفیسر بہاولپور شاہد فاروق کا تبادلہ بطور آڈٹ آفیسر اوقاف فیصل آباد کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان صوبائی اسمبلی میاں شاہد حسین خان اور محمد اون جہانگیر کی ملاقات. ترقیاتی منصوبوں، حلقے کے مسائل اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو. ارکان اسمبلی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو 30واں سرپلس بجٹ پیش کرنے پر اور اپنا گھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے پر مبارکباد. مریم نواز کے اراکین کو اپنے اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کی ہدایت. بولی عوامی خدمت کا سبق ہمیشہ قائد نواز شریف سے ہی سیکھا ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ. ریلوے اسٹیشن اور اطراف میں جاری پروجیکٹ کا جائزہ لیا. DG LDA طاہر فاروق نے جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی. نور الامین مینگل بولے مسافروں اور شہریوں کے لیے جدید انفراسٹرکچر متعارف کروایا گیا ہے. ترقیاتی کاموں کے معیار اور رفتار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. مانسون کے پیش نظر واسا حکام انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کو مکمل طور پر فنکشنل رکھیں. لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مزید سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ. غیر قانونی عمارتیں مسمار، پانی، بجلی اور گیس کنیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے. LDA نے غیر قانونی املاک کی یوٹیلیٹیز منقطع کرانے کے لیے کارروائی تیز کر دی. لیسکو، سوئی ناردرن گیس اور واسا کو غیر قانونی املاک کے کنیکشن ختم کرنے کے براسلے غیر قانونی املاک کی نشاندہی کے بعد متعلقہ اداروں کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی گئی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نوجوان طلباء و طالبات کی ملاقات. نوجوان طلباء و طالبات کی گورنر پنجاب سے ملک کے موجودہ صورتحال پر گفتگو. وقت کی گورنر پنجاب کے فلاحی کاموں کی تعریف. رضاکارانہ حصہ ڈالنے میں دلچسپی ظاہر کی. سردار سلیم حیدر بولے نوجوان طلباء و طالبات ہماری امید اور مستقبل ہیں. یونیورسٹیوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا چاہیے. محتسب پنجاب کے کیسز میں غریبوں کے حق میں میرٹ پر فیصلے کیے ہیں. معروف کامیڈین اللہ رکھا پیپسی کے انتقال پر وزیر اطلاعات اسما بخاری کا اظہار افسوس. بولی اللہ رکھا پیپسی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال فیملی کے لیے گہرا صدمہ ہے. کامیڈین اللہ رکھا کا تھیٹر اور فلم انڈسٹری کا کیریئر شاندار رہا. اللہ رکھا پیپسی نے اپنے منفرد کام کی بدولت انڈسٹری میں اپنی پہچان بنائی. پنجاب حکومت اللہ رکھا کے انتقال پر ان کی فیملی سے گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا 1207 اسامیوں کے خاتمے کا فیصلہ. درجہ چہارم، لیب اٹینڈنٹس، لائبریرین، PST اور دیگر عملے کی اسامیاں ختم. اسکولوں میں نان ٹیچنگ اور تدریسی عملے کی متعدد اسامیاں ختم کر دی گئیں. اسامیوں کے خاتمے سے روزگار کے مواقع مزید محدود ہونے کا خدشہ. اسکول سربراہان کا اسامیوں کی بحالی کا مطالبہ. سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ. رواں سال مزید 1000 کے قریب کالج ٹیچر انٹرنز بھرتی کرنے کی تجویز. DPI کالجز پنجاب میں بھرتیوں سے متعلق سمری محکمہ ہائر ایجوکیشن کو بھجوا دی. گزشتہ سال پنجاب کے سرکاری کالجز میں 7000 عارضی اساتذہ تعینات کیے گئے تھے. خالی اسامیوں کو پور کرنے کے لیے نئے کالج ٹیچر انٹرنز رکھنے کی منصوبہ بندی. وظیفہ 50000 سے بڑھا کر 65000 روپے ماہانہ کرنے کی سفارش کر دی گئی. شہریوں کی سہولت کے لیے ای خدمت مراکز کی خدمات کا دائرہ کار مزید وسیع. واسا کے نئے پانی کے کنیکشن کی سہولت بھی ای خدمت مراکز پر دستیاب ہوگی. رہائشی اور کمرشل پانی کے نئے کنیکشن کے خواہش مند شہری اب مختلف دفاتر کے چکر کاٹے بغیر ایک ہی چھت تلے اپنی درخواستیں جمع کرا سکیں گے.
PITB کے مطابق اس نئی سروس کا آغاز لاہور کے دونوں ای خدمت مراکز پر کر دیا گیا ہے، جس سے درخواست جمع کرانے کا عمل مزید آسان اور تیز ہو جائے گا۔ ای خدمت مراکز پیشے ہفتہ صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک شہریوں کی خدمت کے لیے کھلے رہیں گے۔ موبائل مارکیٹ ہال روڈ انتظامی غفلت کے باعث مسائل کا شکار، بے ہنگم لٹکتی بجلی کی تاروں اور پارکنگ کے زیرینہ مسائل نے کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کر دیا۔ کئی سال سے بجلی کے مخدوش اور خطرناک تاروں کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ تاجروں کا الزام، ہال روڈ آنے والے خریدار اور عام شہری بھی پارکنگ کی سنگین مسائل کا رونا دھوتے دکھائی دیے۔ تاجروں اور شہریوں کا اعلیٰ حکام سے ہال روڈ کے مسائل فوری حل کرنے اور پارکنگ پلازہ تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے لاہور پارکنگ کا کہ یہ اپنی حد بندی میں نہیں رہتا، جو انہیں لمٹ دی گئی ہے مارکیٹ میں اور انتظامیہ نے مل کر وہ اپنی حد میں نہیں رہتا۔ کم سے کم 5-10 سال بعد تاریں چینج کر دینی چاہیے، جہاں تاریں آپس میں گچھا بن کے لگی ہوئی ہیں کہ 10 قسم کے جوڑ لگے ہوئے ہیں، اسے وہ ختم کر کے نئے گولے نئی تاریں ڈال دینی چاہیے۔ موٹر سائیکل وغیرہ کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، وہ جو ہے ٹکٹ نہیں دیتے بعض کا، اور جگہ ہو بھی تو وہ کہتے ہیں کسی اور نے ادھر لگانی ہے تو اپنے بندے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ جو باہر سے بندہ آتا ہے مارکیٹ میں اس کو جو ہے بائک کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی یہاں پہ۔ 2-2 3-3 لائنوں کی پارکنگ لگی ہوئی ہے، جگہ ہے کوئی نہیں ہے۔ دکاندار جو ہے اس کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، باہر سے گاہک آتا ہے اس کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ جب باہر سے بندہ آئے گا اس کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی تو کیسے کام چلے گا؟ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھرل کی زیر صدارت اجلاس ڈائریکٹوریٹس آف سوشل سیکیورٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کو متعلقہ ڈائریکٹوریٹس کی کارکردگی اور ریکوری سے متعلق بریفنگ۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی کی ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کی فیلڈ افسران کو ریکوری میں مزید بہتری لانے کی ہدایت۔ بولے، ریکوری ٹارگٹ کا حصول اولین ترجیح ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔